السلام گائز، میرا نام جی سلیمان خان ہے اور میں آپ سے آج ڈسکس کرنا چاہوں گا کچھ کنسٹرکشن مٹیریلز کے بارے میں، کیونکہ ہم لوگ ساتھ ریسائکلنگ کے اندر کنسٹرکشن آف ہاؤسز کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس میں جو مٹیریل یوز کیا جا رہا ہے وہ آپ کا پلاسٹک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ آپ میں ریزن بتاؤں کہ کیوں ہم پلاسٹک یوز کر رہے ہیں، تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کون کون سے مین ایسے کنسٹرکشن مٹیریلز ہیں جو کہ کنسٹرکشن میں یوز ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کے دو طرح کے ہمارے پاس کیٹیگریز ہیں اس میں مین کنسٹرکشن مٹیریلز میں۔ ایک ہے ہمارے پاس نیچرل اور ایک ہوتا ہے سینتھیٹکس۔ نیچرل وہ ہے یا تو ہمارے پاس نیچر سے جیسے آیا ہے ہم اس کو ویسے ہی یوز کر لیں، جو ہے ہیومن انٹرونشن کے بغیر یا موڈیفیکیشن کے بغیر، جیسے کہ آپ کی ووڈ ہو گئی، یا ہم اس کو اندر ہیومن منیمم انٹرونشنس میں رکھیں اور پھر ایک مٹیریل ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو کنسٹرکشن کے طور پہ یوز کریں، مثال کے طور پہ جیسے کہ گلاس۔ اوکے، اور ہمارا سینتھیٹک وہ ہوتا ہے جس میں ہمارے پاس ہائیلی ہیومن انٹرونشن ہوتی ہے فار دی میکنگ آف کنسٹرکشن مٹیریل، مثال کے طور پہ پلاسٹک۔ سو ہمارے پاس جو کہ میں آپ کو لسٹ بتا رہا ہوں، جو ہمارے مینلی جو ہم کنسٹرکشن مٹیریل میں یوز کرتے ہیں تو وہ یہ ہے۔ فرسٹ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس جو کنسٹرکشن مٹیریل یوز ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ آ جاتا ہے فیبرک آپ کا۔ اب فیبرک ہم عموماً جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ ہم یوز کرتے ہیں اوڑھنے کے لیے، بچھونے کے لیے، اس چیز کے لیے، پر جو ہے یہ ہمارے ایز اے کنسٹرکشن مٹیریل بھی یوز ہوتا ہے، خاص طور پہ جو نومیڈک گروپس ہوتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں ٹو فارم دی ٹینٹ۔ تو یہ ہے مثال کے طور پہ اگر آپ نے ایک ڈرامہ دیکھا اردو جو ساؤتھ ایشیا میں کافی زیادہ مشہور ہے، تو اس کے اندر وہ نومیڈک گروپس ہیں تو ان کی روف اور سائڈز ان کے جو ہے فیبرک سے کورنگ ہوتے ہیں اور ان کو ایز اے کنسٹرکشن مٹیریل وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے۔ اوکے، اب ہم آگے چلیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور ہمارے پاس کنسٹرکشن مٹیریل جسے ہم بولتے ہیں ماڈرن کلے، خاص طور پہ ولیجز میں یوز ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ یہ مٹیریل ریڈیلی اویلیبل ہوتا ہے اور اس کی جو ہے تھرمل کیپیبلٹیز کافی زیادہ اچھی ہوتی ہیں کہ یہ آپ کو گرمیوں میں رکھتا ہے ٹھنڈا اور سردیوں میں آپ کو رکھتا ہے گرم۔ اور اگر اس کے اندر ہم اسٹائلنگ ایڈ کرنا چاہیں تو اس کا جو آپ کا جو ریشو آف دی کلے اور مڈ ہے وہ اگر زیادہ ہو تو اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ایڈوبی اسٹائل بن جاتا ہے جس میں زیادہ کرویچر ہوتا ہے، اور اگر آپ اس کو سمپل رکھنا چاہیں تو اس میں اگر آپ لیس جو ہے مٹیریل یوز کریں گے تو وہ ایز اے نان یا لیس کرویچر آپ کے پاس اسٹائلنگ آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک اس کے اسٹائلسٹک پرسپیکٹیو سے ہے، ویسے اس کو بہت عمومی طور پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے ولیجز کے اندر۔ اوکے، اس کا میں نے آپ کو ایک مین ریزن آپ کو بتا دیا۔ اور ایک اور مٹیریل ہم یوز کرتے ہیں ولیجز میں جسے بولتے ہیں تھیج، جسے اور اردو میں گھاس پھوس۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ یہی ہے کہ یہ تھرمل کیپیبلٹیز اس کی اچھی ہوتی ہیں، اسی لیے عمومی طور پہ اس کو وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے۔ اوکے، اسپیشلی فار دی روفس۔ سو اب ہم آگے سے چلیں تو ہمیں ایک اور مٹیریل نظر آتا ہے جسے ہم بولیں گے ووڈ۔ عمومی طور پہ ہمارے اربن ایریاز میں بھی استعمال ہوتا ہے، پر یہ وہاں پہ اس کے گھر زیادہ بنے ہوتے ہیں جو موسٹلی ووڈ سے بنے ہوتے ہیں، جیسے کہ فارسٹ کے جو ایریاز ہوتے ہیں وہاں پہ، کیونکہ یہ ریڈیلی اویلیبل ہوتی ہے اور اس کی پراپرٹیز بھی جو ہے آپ فار دی ہاؤسنگ کے لیے اچھی ہوتی ہیں ووڈ کے لیے، تو اسی لیے اس کو وہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے عمومی طور پہ۔ پھر ایک اور ہمارے پاس مٹیریل آ جاتا ہے جسے ہم بول رہے ہیں راک کی جو آپ کے پاس ہسٹری ہے وہ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ ہیومن سویلائزیشن یا ہیومن ہسٹری آلموسٹ۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ آپ کا جو راک ہے وہ ایک لانگ لاسٹنگ مٹیریل ہے اور ہائیلی ڈینس مٹیریل ہے، اور یہ خاص طور پہ استعمال کیا جاتا ہے آپ کے مونیومنٹس کو بنانے کے اندر، کیونکہ اس کی جیسے میں نے آپ کو خصوصیت بتائی ان بنیادوں کے اوپر۔ اس کا ایک ڈرا بیک یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے آپ کو زیادہ اچھی تھرمل کیپیبلٹیز پرووائڈ نہیں کرتا ہے،
تو پر یہ جو ہے ہم لوگ ابھی بھی جو ہے اس راک کو، جو راک ہے، ہم اس کو ایز اے کنسٹرکشن مٹیریل یوز کرتے ہیں ان اربن ایریاز میں. سو اوکے. اور ہمارے پاس ایک اور مٹیریل ہے جس کے اندر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سیمی سینتھیٹک ہے، یا وہ جو ہے نا وہ زیادہ نیچرل مٹیریل ہے ہمارا، کیونکہ اس کا مین کمپوننٹ جو ہے ہمارے پاس وہ نیچرل کمپوننٹ ہے جسے ہم بولتے ہیں گلاس. اب گلاس جو ہے اصل میں ہمارے پاس میلٹڈ سینڈ ہے. اس کا جو مین کمپوننٹ وہ میلٹڈ سینڈ ہے. اس کی پراپرٹیز کو کچھ موڈیفائی کرنے کے لیے ہم دوسرے کمپوننٹس اور چیزیں یوز کرتے ہیں، اور اس کا جو مین کمپوننٹ وہ آپ کی سینڈ ہے. اوکے. اچھا، گلاس کو ہم اس طرح سے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کا گلاس جو ہے، جب آپ کو اپنے ہاؤس میں اگر آپ کو لائٹ چاہیے ہو پر آپ کو ہارش انوائرمنٹ کو آؤٹ سائڈ رکھنا ہو، تو ہم وہاں پہ اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اب یہ جو ہے ایز اے کرٹن گلاسز بھی آپ کے آنے لگ گئے ہیں، تو وہ ایز اے آپ کی وال بھی آپ کے گلاسز یوز ہوتے ہیں. سو اب ہم آگے دیکھیں تو ہمارے پاس ایک مٹیریل آتا ہے جسے ہم بولتے ہیں میٹل. میٹل عمومی طور پہ ہمارے پاس اسکریپرز میں یوز ہوتا ہے، اور اس کی بنیادی جو پوزیشن ہے استعمال کی وہ ہے آپ کی فار دی اسٹرکچر میں، کیونکہ وہ جو ہے زیادہ آپ کو ڈیوریبلٹی اور اسٹرینتھ پرووائڈ کرتا ہے ان اسٹرکچر میں. اور جو ہے آپ کا جو دوسری جو آپ کی کنسٹرکشن مٹیریل ہیں اس کے ساتھ فار دی بلڈنگ آف دی ہاؤس وہ یوز ہوتے ہیں، تو ہم اس کو بھی ایز اے کنسٹرکشن مٹیریل ہم اس کو کاؤنٹ کریں گے. اوکے. اب ہم آگے چلیں تو ہمارے پاس ایک مٹیریل آ جاتا ہے جسے ہم بول لیں کہ ہمارے تو عمومی طور پہ اربن ایریاز میں استعمال ہوتا ہے، وہ ہمارے پاس بریک اینڈ مورٹارز ہے. بریک آپ کا ہو گیا جیسے کہ اینٹیں، جیسے کہ آپ بھٹی کے اندر بننے والی اینٹیں عمومی طور پہ، اور آپ کا موٹار وہ مٹیریل ہو گیا جو ان برکس کو آپس میں جوائن کر کے رکھتا ہے. تو یہ عمومی طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری شاپس اور گھر بھی اس کے بنے ہوتے ہیں. سو اب ہم نے جو ہے تھوڑی اور ترقی کی تو ہم نے ایک اور کمپوننٹ جو ہم بنایا ہے کنسٹرکشن مٹیریل، ہم اسے بولتے ہیں کنکریٹ. کنکریٹ کی ایک خاصیت بہت اچھی یہ ہے کہ اچھا پہلے سمجھ لیں کنکریٹ ہے کیا چیز. کنکریٹ جو ہے سیمنٹ ہے اور کچھ ایگریگیٹس ہیں. ایگریگیٹس میں آپ سمجھ لیں کہ گریولز ہو گئے، سینڈ ہو گئے، اسی طرح کی آپ کے مٹیریلز اس میں آ جاتے ہیں. اب ان کو باؤنڈ کرنا کام ہوتا ہے آپ کے سیمنٹ کا، ایک باؤنڈنگ مٹیریل کا. کنکریٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آپ کے مٹیریلز جو آپ کا ہوتے ہیں اس کے اندر یہ آپ کے ہائی کنڈکٹیوٹی آف واٹر کو یہ آپ کی پرووائڈ کرتا ہے. تو اسی لیے اس کو خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ڈرینیج سسٹم یوز ہوتا ہے. اور اس کی ایک اور خاصیت ہے کہ یہ بہت مضبوط ہوتا ہے، تو اسی لیے ہم اس کو عمومی طور پہ فار دی فاؤنڈیشن ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اب اس کو والز میں بھی یوز کرنے لگے ہیں، پر اس میں جو خاصیت ہے اس کی تو وہ یہ ہے کہ یہ ایک جو ہائی کنڈکٹیو ہوتا ہے واٹر کے اعتبار سے، اور یہ اسٹیبل مٹیریل ہے، اسی لیے ہم خاص طور پہ اس کو فار دی فاؤنڈیشن کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. اوکے. سو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور مٹیریل دیکھنے کے اندر آئے گا جسے ہم بولتے ہیں کریمکس. وہ بھی اسی طرح کے جیسے کہ آپ کی برکس ہوتی ہیں، جیسے کہ بھٹی کے اندر یہ بھی بنتا ہے، اور عمومی طور پہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں فار دی فکسچرز آف دی کورنگ آف دی بلڈنگ اور دی انٹیریئر ڈیکوریشنز کے لیے. اوکے. اور اب ہمارا جو لاسٹ مٹیریل ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں، ہم اس کی بات کر لیتے ہیں پلاسٹک. پلاسٹک جو ہے اس میں خصوصیت یہ ہے کہ یہ مولڈیبل ہے، اس اسٹرینتھ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، ریڈلی اویلیبل ہے، اور اسی طرح کی اس کی بہت خاص خصوصیات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ کافی زیادہ انڈسٹریل اس کا یوزیج ہے. عمومی طور پہ آپ کو جو ہے ہر چیز کے اندر پلاسٹک کا آپ کو استعمال ملتا ہے.
پر اس کا اتنا زیادہ استعمال ہمارے لیے پرابلم بھی کریٹ کر رہا ہے، جو کہ آپ کا انوائرمنٹل ہے، اور ہم صحیح طرح سے اس کے جو ویسٹیج ہے اس کو استعمال کر رہے نہیں ہیں، تو یہی پلاسٹک ہمارے انوائرمنٹ کو ڈیمیج کر کے ہمیں اکنامکلی بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ پر اگر ہم اسی پلاسٹک کو یوز کر لیں، ٹھیک ہے، دوسرے پرپزز کے اندر، کیونکہ اباؤٹ 80% ہمارا پلاسٹک استعمال نہیں ہوتا ہے، تو اگر ہم 80% پلاسٹک کو یوز کر لیں بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر جہاں پہ ہمارے پاس نیڈ ہے، تو یہ ہمارے پاس ایک بہت اچھی جو ہے اپرچونیٹی ہے اس کو استعمال کرنے کی، کیوں کیونکہ یہ آپ کا پلاسٹک جو ہے یہ آپ کو اچھی جو ہے آپ کو اس مولڈنگ ریزیلینس آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، اور یہ ایک اچھا انسولیشن مٹیریل بھی ہے ہیٹ کے لیے، تو اسی لیے یہ فیوریبل مٹیریل ہے آپ کا فار دی ہاؤسز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہی مٹیریل ہمارے پاس ریڈی اویلیبل ہونے کی وجہ سے ہمیں لو کاسٹ بھی کرتا ہے، تو اسی لو کاسٹ کو ہم استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہمارے پاس جو ایکسپینسو ہاؤسز ہیں فار دی ادر مٹیریل جو میں نے آپ کو مینشن کیے، وہ ہمارے پاس مٹیریل جو ہیں وہ ایکسپینسو ہمارے پاس ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اتنی زیادہ ریڈیلی اویلیبل نہیں ہوتے ہر جگہ پہ، یا وہ زیادہ انوائرمنٹل امپیکٹ اس کا جو ہے اتنا نہیں ہے بنسبت جو ہے ان کا جو پلاسٹک ہے اس کا۔ تو اگر ہم اس کو استعمال کریں گے اور یہ ریڈیلی اویلیبل ہمارے پاس ہے، تو اس ہمارے ہاؤسنگ کی کاسٹ کافی زیادہ کم بھی ہو جائے گی، اور اس میں تقریباً وہ جو ہے ساری خصوصیات ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے بات کروں کہ گاؤں کے اندر آپ کی مٹیریل جو ہم یوز کر رہے ہیں، مڈ ہو گیا، تھیش ہو گیا، وہ اچھے انسولیٹرز ہیں، تو ہمیں پلاسٹک کے اندر یہ خاصیت ملتی ہے کہ وہ اچھے انسولیشن پرووائڈ کرتا ہے، تو کیوں نہ ہم وہ پراپرٹی جو اس کی ہے پلاسٹک کی وہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، ساتھ ساتھ یہ ہمیں دوسرے مٹیریلس کی بھی خاصیت پرووائڈ کرتا ہے، مثال کے طور پہ اس کی اسٹرینتھ، اس کی ریڈیلی اویلیبلٹی ان دی اربن ایریاز۔ تو اگر اس کی اسٹرینتھ کو یوز کیا جائے ہمارے جو ہے اسٹرینتھ فل ہاؤسز کو بنانے کے لیے، اور خاص طور پہ یہ ہے کہ لائٹ ویٹ بھی، اگر آپ کنکریٹ کو اٹھا لیں، اس کو اٹھا لیں، تو یہ ایک لائٹ ویٹ مٹیریل ہے، تو ہم اس کو ایز اے لائٹ ویٹ مٹیریل استعمال کر سکتے ہیں، جو کافی لوور کاسٹ کا دیتا ہے، کیونکہ اس کی ٹرانسپورٹیشن کاسٹ کافی زیادہ کم ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح کی اس کی جو خصوصیات پلاسٹک کی فار دی کنسٹرکشن، اس وجہ سے ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ یہ ہمارے پاس ویسٹ ہو رہا ہے، اور اکنامکلی اور انوائرمنٹل اس کا جو ہے نا کافی نیگیٹو امپیکٹ ہو رہا ہے، تو اگر ہم اس کی اچھی پراپرٹیز کو یوٹیلائز کریں ہاؤسنگ کے اندر، اور اس کا ماس یوزیج ایک جگہ پر ہوگا، تو ہم اس کو جو ہے ان پازیٹیو وے استعمال کریں گے، اور جو نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے انوائرمنٹ کا اور ہمارے پاس اکنامی کا، اس کو ہم ریورس کر سکتے ہیں۔ سو یہ تھا انٹروڈکشن آف مٹیریلز، اور ہم جو ہے پلاسٹک کو استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ہمیں دونوں جو ہے آلموسٹ آل آف دی مٹیریلز کی ہمیں ایک ساتھ پراپرٹیز پرووائڈ کر رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو آپ جو ہے مجھ سے کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔